أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني
إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ القصص کے 3 رکوع پڑھے گئے۔ آیت نمبر 22 سے ترجمہ سنیں خاموشی توجہ کے ساتھ۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی اور وہ علاقہ فرعون کی حکومت سے باہر تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، لیکن شاید راستہ پوری طرح معلوم نہیں تھا، محض اندازے سے چل رہے تھے، اس لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پر ڈال دے گا، یعنی وحی کے ذریعے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان سے پہلے 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ کیا ٹاپک دے سکتے ہیں ہم؟ کنویں کی کہانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور کنویں کی کہانی، اس کو آپ ٹاپک دے سکتے ہیں، کہانی سچی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پیش کر سکتے ہیں آپ۔ 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم کیا چاہتی ہو، یعنی کیا مقصد ہے، کیوں کھڑی ہو سائڈ پہ؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے والد بوڑھے ہونے کی وجہ سے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے، اور ہم چونکہ عورت ذات ہیں اس لیے مردوں میں گھس کر پانی نہیں پلا سکتی، اس لیے انتظار میں ہیں کہ مرد چلے جائیں اور کنواں خالی ہو جائے تو ہم اپنے جانوروں کو لے جا کر پانی پلائیں۔ واضح رہے کہ ان عورتوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ کون؟ شعیب علیہ السلام۔ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کی تشکیل ہوئی، جنہیں مدین کے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور جن کا واقعہ سورہ اعراف، سورہ ہود وغیرہ میں تفصیل سے آ چکا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت کے وقت خواتین کا کسی کام کے لیے باہر نکلنا جائز ہے، مگر مردوں کے اندر گھس کے کام کرنا جائز سمجھ آئی نکل گھس کے اندر ان کے ساتھ ٹچ ہو کے، ساتھ بیٹھ کے، آمنے سامنے بیٹھ کے کام کرنا، پھلیاں چڑنا، مکس ہو کے پٹیوں میں جا کے مکس مرد عورتیں پھلیاں چنیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ ایسے نہیں ہوتا، ویسے مثال دی جا رہی ہے نا، عورتیں ہی چنتی ہیں، الگ بچے لڑکے چنتے ہیں، بہرحال ایسے اگر ہوتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے اپنے مقام پہ، اپنی حدود کے اندر، حدود و قیود کے اندر مرد کام کریں گے، عورتیں بھی کام کریں گی، مکس ہو کے۔ گاڑی کے جو پہیے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، جو آگے والا پہیہ آگے رہے گا، پیچھے والا پیچھے رہے گا، سمجھ آئی نا گل۔ اسی لیے انہوں نے اپنے آنے کی وجہ یہ بیان کی کہ ہمارے والد ضعیف ہیں، بیمار ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، اور گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے، یعنی کوئی بھائی وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی چاچا ماما۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین سے بات کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، ہر وقت جائز نہیں۔ کوئی قرآن پڑھاتا ہے اگر تو وہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن کھل کے گپے مارنا، زیادہ فری ہونا، ویڈیو کال میں سبق پڑھانا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ پردے میں رہ کر جائز بات کی جائے، جائز دین کی بات کی جائے۔ ہاں اگر عورتیں ہیں پڑھانے والی، عورتیں پڑھائیں، لیکن اس دور میں عورتوں کی بھی کمی ہے، عورتوں کو زیادہ تیار کریں، ہم اپنے ہر گھر میں ایک بچی حافظہ عالمہ ہو، نہیں ہے، آپ بنائیں نا، تو اس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے۔ اور بہت ساری باتیں، خاص طور پر انہیں کسی مشکل میں مبتلا دیکھیں تو ان کی مدد کے لیے ان کا حال پوچھ کر حتی الامکان ان کی مدد کرنی چاہیے، بشرطے کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مدد کریں، گپ شپ نہ لگائیں جا کے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ تو ہیں نا، وہ تو نہیں اس طرح کریں گے نا۔ اگر آپ کہیں پہ کوئی مدد کرتے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ آنٹی ہیں، آنٹی کو بولیں آنٹی جی کام ہے تو مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں، باجی حاضر ہوں، سسٹر میں یہ کام کر سکتا ہوں اگر آپ کہیں تو، طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔
ٹھیک ہے جی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اس پر موسیٰ علیہ السلام کی خاطر ان کے جانوروں کو کیا کیا؟ پانی پلا دیا. پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عورتوں سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی اور کنواں بھی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک کنواں اور ہے مگر اس کے منہ پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور پتھر کو اٹھا کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، یعنی جلدی سے فارغ کر دیا ان کو. روح المعانی بہاول عبد بن حمید صفحہ 367 جلد 20. اس مختصر دعا میں عبدیت کا عجیب مظاہرہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں اس غریب الوطنی میں جہاں کوئی شخص آشنا نظر نہیں آتا، کوئی جان پہچان والا نہیں، کوئی عزیز نہیں، زندگی کی ہر ضرورت کی احتیاج ہے، اور دوسری طرف خود سے کوئی نعمت تجویز کرنے کے بجائے معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رہے ہیں کہ آپ بھلائی کی صورت بھی تجویز کر کے مجھ پر اوپر سے نازل فرما دیں گے تو سمجھوں کہ اسی کی احتیاج ظاہر کر کے وہی میں نے مانگی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی متعین حاجت مانگنے کی حالت میں نہیں ہوں. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. لہذا لڑکی کو عورت کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. کسی لڑکی کو عورت کہہ دینا منع تو نہیں ہے نا. عورت پردے کا لفظ ہے، اچھا لفظ ہے، اعتراض نہیں بنتا. کسی نے اعتراض کیا تھا کبھی تو وہ پیسے پردے والے کو کہتے ہیں مستورات، اور بغیر پردے والے کو کہتے ہیں مکشوفات. جو کھلی ہوئی ہے، اپنے آپ کو دکھا رہی ہے، شو کر رہی ہے، شوونگ، سمجھ آئی نا؟ وہ نہیں ہونی چاہیے نا، یہ بہت بات ہو رہی ہے. سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے حیا کا نقشہ کھینچا ہے، عورت کی حیا کا ذکر ہو رہا ہے. بچیوں کو حیا دار بنانا چاہیے کہ نہیں؟ اسکول والے کہتے ہیں دوپٹہ اتار دو، گرمی ہے. غلط کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں نا. حیا سکھاؤ نا، آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ انسانیت سکھاؤ، پڑھاؤ بھی، دین بھی پڑھاؤ، حیا سکھاؤ. کیوں بچیوں سے دوپٹے اتروا رہی ہو؟ انہی دوپٹوں کی وجہ سے پھر اور فتنے مبتلا ہوں گے اور مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بچیاں بڑی ہوں گی کدھر دوپٹہ کریں گی؟ بڑی بڑی بچیاں ہیں. تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہیں پیسے ملتے ہیں اس کے ٹیچروں بھائی دوپٹے اتروا رہو؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا. مسلمان نہیں ہو آپ لوگ، بچیوں سے اس طرح کروا رہی ہو. دانش چکھڑ آ گیا، چکھڑ. سمجھ آئیے؟ ان میں سے ایک عورت کا رکشہ کہنے لگی کہ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ شرماتے ہوئے، تاکہ کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے. چنانچہ جب عورتوں کے والد کے پاس پہنچے اور ان کو ساری سرگزشت سنائی تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو. معلوم ہوا کہ اگرچہ اس وقت پردے کے باقاعدہ احکام نہیں تھے جو قرآن کریم نے عطا فرمائے، لیکن خواتین شرم و حیا کے لباس میں رہتی تھیں اور مردوں سے معاملات کرتے وقت شرم و حیا کو پوری طرح ملحوظ رکھتی تھیں. چنانچہ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور سعید بن منصور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ خاتون جب آئیں تو انہوں نے اپنی قمیص کی آستین اپنے چہرے پر رکھی ہوئی تھی. سمجھ آئی؟ یعنی چہرہ چھپایا ہوا تھا. سمجھ آئی نہیں کہ یہ تفسیروں سے پتہ ہے. اگرچہ کسی نیکی کا انعام وصول کرنے کے لیے جانا حضرت موسیٰ کی غیرت اور شرافت کے خلاف تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کی طرف سے جو بھلائی بھی آئے گی میں اس کا محتاج ہوں. اور اس خاتون کی دعوت سے ایک راستہ ایسا پیدا ہوا تھا کہ اس بستی میں کسی بزرگ سے جان پہچان ہو جائے گی، اللہ والا نیک بندہ ملے گا. اور دوسری طرف
ان کی اپنی بیٹی کو بھیجنے سے ان کی شرافت اور بزرگی ظاہر ہو رہی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ نے اس وقت یہ خیال فرمایا کہ اس دعوت کو رد کرنا ناشکری اور اس ابدیت کے خلاف ہوگا جس کے ساتھ دعا مانگی گئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ان بزرگ سے کوئی مفید مشورہ مل جائے۔ چنانچہ دعوت کو قبول کر کے ان کے پاس چلے گئے، لیکن ابن عساکر کی ایک روایت میں حضرت ابو حازم سے یہ تفصیل منزول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت شعیب نے پوچھا کیوں، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا بھوک تو ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا معاوضہ نہ بن جائے کہ میں نے بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو کام آخرت کی خاطر کریں، اس کے معاوضے میں کوئی پوری زمین سونے سے بھر کر بھی دے دے تو اسے قبول نہیں کرتا۔ شعیب علیہ السلام جو دیا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، لیکن میری اور میرے آبا و اجداد کی یہ عادت رہی ہے کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ روح المعانی اوپر حوالہ دیے گئے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاتون نے جو کہا تھا کہ میرے والد آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی نیکی کا انعام دیں گے، یہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہہ دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہوں گے، واللہ سبحانہ اعلم۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اچھا جی، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا، یعنی یہ آپ لوگ ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے نا، آپ کو پردہ حیا پاک دامنی کی نظر آئے گی۔ تصور کریں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے اس کا نام ثنا ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، نام لے سکتے تھے نا۔ پورے قرآن میں الف الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک کس کا نام آیا ہے عورتوں میں سے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں نا، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے اس لیے ان کے والدہ کا نام آیا، اور کسی عورت کا نام ذکر نہیں ہوا ہے۔ ویسے عورتوں کا ذکر ہوا ہے، فلاں کی بیوی، فلاں کی عورت، یہاں پہ بھی یہی آ رہا ہے۔ تو حیا کا درس دے رہا ہے کہ نہیں قرآن؟ شرم و حیا ہونا چاہیے کہ نہیں عورتوں میں، پردہ پاک دامنی۔ تو اس میں سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی اور امانت دار بھی۔ یہ وہی خاتون تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، ان کا نام صفورہ تھا، صاد فاؤ واؤ را الف، صفورہ تھا، اور پھر انہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی۔ پھر سبحان اللہ، گھر میں ایک ایسے مرد کی ضرورت تھی جو گھر کے باہر کے کاموں کی دیکھ بھال کرے، اور عورتوں کو بکریاں چرانے اور انہیں پانی پلانے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ انہیں اس کام پر رکھ لیں اور اس کی باقاعدہ اجرت طے کر لیں۔ اور خاتون کا یہ بنا کہ آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو۔ نبی کیا طاقتور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ 40 جنتی جوان جیسی طاقت ہوتی ہے، دنیاوی 120۔ تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ ان کی کمال عقل مندی کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جملہ نقل فرما کر ملازمت کے فیصلے کے لیے بہترین معیار عطا فرما دیا ہے کہ گنجے منجے فراڈی شاڈی دیانت داروں کو لٹکا دو اور دیانت داروں کو لاؤ، ان کو حکومت دو، ان کو ڈیوٹیاں دو۔ سمجھ آئی نا کہ نہیں سمجھ آئی؟ کہ ایک اچھے ملازم میں یہی 2 بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے۔ ملازم کیا ہو؟ طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ انہیں ڈیوٹی تے بے کے تے وہ اپنے کام کرنا رہے، ڈیوٹی تے انگوٹھا لا کے آج لو تو کار بھیج لو، یہ ڈیوٹی نہیں ہے، خیانت ہے، دیانتداری کرنی چاہیے۔ ایک اچھے ملازم میں یہی 2 بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو فرائض ان کے سپرد کیے گئے ہیں وہ ان کو بجا لانے کی جسمانی اور ذہنی طاقت رکھتا ہو، اور دوسرے یہ کہ امانت دار ہو۔ قال انی ارید، خاموش، چلو باہر جا کے بڑھو، وقاص اور یہ باہر جاؤ، تم ادھر ہی خاموش۔ قال انی ارید ان انکحک احدی بنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ ان کے باپ نے کہا شعیب علیہ السلام نے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو۔ کتنے سال؟
پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، یعنی مرضی ہوگی آپ کی طرف سے، احسان ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں، تکلیف دوں آپ کو۔ انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس وقت تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی ایک صاحبزادی کی تعین نہیں کی، لیکن جب باقاعدہ نکاح ہوا تو متعین کر کے معروف طریقے کے مطابق ہوا، اور اجرت پر کام کرنے سے مراد بکریاں چرانا تھا۔ بہت سے فقہاء و مفسرین نے اقرار دیا ہے کہ بکریاں چرانے کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا مہر مقرر کیا تھا۔ مہر، حق مہر کیا تھا؟ 8 سال یا 10 سال بکریاں چرانا۔ کوئی کرتا ہے آج کل؟ لیکن اس پر اول تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آیا بیوی کا کوئی کام کرنا مہر بن سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ دوسرے یہاں تو بیوی کا نہیں بلکہ بیوی کے والد کا کام کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ جو حضرات اس معاہدے کو مہر قرار دیتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس اشکال کا بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ اس کے برعکس بعض مفسرین و فقہاء نے یہ موقف اختیار کیا، فرمایا کہ بکری چرانا بطور مہر نہیں تھا، بلکہ یہ 2 الگ الگ باتوں کی مفاہمت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی بکریاں بھی چرائیں جس کی اجرت الگ مقرر ہو، اور ان کی صاحبزادی سے نکاح بھی کریں جس کا مہر الگ سے قاعدے کے مطابق طے کیا جائے۔ ان دونوں باتوں کے بارے میں ان کی مرضی معلوم کرنے کے لیے آپ نے دونوں باتیں ذکر فرمائی تاکہ جب وہ ان باتوں کو منظور کر کے وعدہ کر لیں تو نکاح اس کے اپنے طریقے سے کیا جائے، جس میں لڑکی کا تعین بھی ہو، گواہ بھی ہوں، اور مہر بھی مقرر کیا جائے، اور ملازمت کا معاہدہ اپنے طریقے سے کیا جائے جس میں اجرت باقاعدہ مقرر کی جائے۔ چنانچہ یہ دونوں معاملات اپنے اپنے حکام کے مطابق اپنے اپنے وقت پر انجام پائے، اور اس وقت صرف ان معاملات کو آئندہ وجود میں لانے کا دونوں طرف سے وعدہ کیا گیا۔ لہذا اس پر یہ اشکال بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک معاملے کو دوسرے معاملے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ یہی موقف علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں اختیار فرمایا۔ دیکھیے عمدۃ القاری کتاب الاجارہ صفحہ 85 جلد نمبر 12۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے، یعنی 10 سال کروں یا 8 سال کروں میری مرضی ہوگی۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کرو۔ بعض روایت سے معلوم ہے کہ انہوں نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پورے کیے تھے۔ اس کے بعد غالباً انہوں نے اپنی والدہ اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس مصر جانے کا ارادہ فرمایا، یا یہ سوچا کہ قبطی کے قتل کا قصہ بھولا بسرا ہو چکا ہوگا اور واپس مصر جانے میں کوئی خطرہ نہیں رہا۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ وَنَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا وہ اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے وہ سانپ ہوئے زندہ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ان سے کہا گیا موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اور یہ ایک طبعی خوف تھا جو نبوت کے منافی نہیں ہوتا۔ خوف سے یہ نہیں کوئی کہہ سکتے یار نبی کیوں ڈرتے ہیں، نبی انسان ہے جو ڈرتے ہیں نا۔ سامنے سے پکڑیں اس کو، پیچھے سے نہ پکڑیں۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے سنو۔ اس لوگ یادا کا فیجا بھی کہتا خروج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا۔ اب یہ 2 زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں۔ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں،
لاٹھی کے سانپ بننے اور ہاتھ سے اچانک روشنی نکلنے کے واقعہ سے جو طبعی گھبراہٹ ہوئی، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جس ہاتھ کو بغل سے نکالا تھا اور وہ چمکنے لگا تھا، اسے دوبارہ اپنے جسم سے لپٹا لو تو گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ 25 میں گزرا ہے کہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ زبان پر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کی زبان زیادہ صاف ہے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون۔ ارشاد ہوا تو ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے۔ فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، بس بناوٹی جادو ہے اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنی۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده ومن تكن له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون، اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخر کار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ ٹھکانے سے ہمارا دنیا بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا میں اچھا انجام کس کا ہوگا کہ خاتمہ بخیر ہو، اور آخرت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آخرت میں انجام بہتر ہو۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، اور فرعون بولا اے دربار والوں میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں، ہامان تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ اس نے محض مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا، یعنی ویسے ہی کہہ رہا تھا کوئی گھر بناؤ، اوپر چھت بناؤ، لمبا سا کوئی سیڑھیاں بناؤ، اوپر جا کے دیکھتا ہوں میں، ایسے ہی مذاق کے طور پر، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل ہو اور سراپا ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس سے مراد تورات ہے، کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام وآتینا داؤد زبورا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسیٰ الامر ما كنت من الشاہدین، اور اے پیغمبر تم اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کام کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ یہاں سے آیت نمبر 61 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی کا بیان ہے۔ پہلے یہ دلیل پیش کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے مثلاً کوہ طور کے مغربی کنارے پر ان کو تورات دیا جانا،
اور صحرائے سینا میں ان کو پکار کر نبوت عطا کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا ارشد راست تک مدین میں رہنا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے کہ نہ واقعات کو دیکھتے، اور نہ ان کو معلوم کرنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ تھا، نہ کوئی میسنجر تھا، نہ کوئی واٹس ایپ تھا، نہ کوئی ٹویٹر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ گوگل موگل تھا۔ یعنی اس وقت کے جو خط خطوط ہیں کوئی عالم سے کسی سے پوچھا نہیں۔ اس کے باوجود آپ یہ واقعات اتنے تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا کوئی مطلب سوائے اس کے نہیں ہو سکتا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے جس نے آپ کو اپنے واقعات سے باخبر کیا۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، اور نہ تم اس وقت وقت طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کر لیں۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں بھی شامل ہو جاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ولم يكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسے موسیٰ کو دی گئی تھی، حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ایک ہی مرتبہ عطا کر دی گئی تھی، اسی طرح آپ کو سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں دے دیا گیا؟ اس اعتراض کا یہ جواب آ رہے ہیں اس اعتراض کا یہ جواب آگے دیا گیا ہے کہ تم لوگ تورات پر کون سا ایمان لے آئے تھے جو قرآن کے بارے میں یہ مطالبہ کر رہے ہو؟ بتاؤ، سمجھ آئی نا؟ تورات پوری نازل ہوئی لیکن سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ اہدی منہ اتبعوا ان کنتم صادقین، ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب اور ایسی کتاب لے کر آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ تمہاری اس فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 50 سورہ قصص تک ہو گیا ہے۔ بچے کم آئیں گے یا لیٹ آئیں گے تو پھر ہم زیادہ پڑھیں گے۔